السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سفر کے مہینے میں مختلف لوگوں کے مختلف نظریات سامنے آتے ہیں۔ کہیں سفر نہیں کر سکتے، کہیں شادی نہیں کر سکتے، کہیں کوئی اچھا کام کرنے کے لیے نہیں جا سکتے کہ اگر یہ اس کام کے لیے چلے گئے تو نقصان ہو جائے گا کیونکہ سفر کا مہینہ ہے۔ تو مختلف قسم کے توہمات ہیں۔ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اسلام سے پہلے یہ ساری چیزیں کیسی تھی، اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ ابراہیم خلیل فضلی حفظہ اللہ تعالی، جو مختلف میدانوں میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں، جنہیں تدریس کا تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور جو شیخ الحدیث ہیں جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں۔ شیخ صاحب، جیسے آپ اس مہینے میں دیکھتے ہیں کہ ہر مہینہ جب آتا ہے تو ہم نئی نئی خرافات کا شکار نظر آتے ہیں، نئی نئی چیزیں ہمارے اندر، محرم کے مہینے سے لے کر ذوالحجہ کے مہینے تک۔ تو سفر کا جو مہینہ جس کا بھی آغاز ہونے کو ہے، اس مہینے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیونکہ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس میں برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، اور بہت سارے خیر کے کام بھی وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ شادی کرنا حالانکہ خیر کا کام ہے لیکن نہیں کرتے کہ اس مہینے میں نہ کی جائے۔ سفر چاہے وہ اچھا ہی کیوں نہ ہو نہیں کیا جاتا، اور مختلف قسم کے توہمات ہیں۔ تو اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ سب سے بنیادی بات جو ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، وہ یہ عقیدہ کہ اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک اس کائنات میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ بالکل وہی نفع پہنچانے والی ذات ہے، وہی نقصان پہنچانے والی ذات۔ اللہ کے سوا وہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ سورہ فاطر میں واشگاف الفاظ میں اللہ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ کسی بندے پر کھول دے، کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اس رحمت کے دروازے کو بند کر دے، اور اللہ بند کر دے تو اسے کھولنے والا، اسے دینے والا اللہ کے بعد اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ کہ نفع نقصان کا واحد مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہی ہمیں تعلیم دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار جو امتیوں کو بتایا کہ نماز، فرض نمازوں کے بعد جو ذکر اذکار یا جو دعا کی جاتی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جسے تو عطا کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں، جسے تو روک دے، جسے تو نہ دینا چاہے اسے کوئی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، چاہے دنیا میں کتنا ہی بڑا صاحب حیثیت آدمی ہی کیوں نہ ہو، تیرے سامنے اس کی وہ بزرگی، اس کی وہ بڑائی جو ہے کسی کام کے نہیں ہے۔ تو ایک تو اپنا عقیدہ درست کریں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ پختہ کریں۔ یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی انسانوں کے ہر راز سے واقف ہے، یعنی الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا بندوں کے نفع نقصان کو اللہ نہیں جانے گا؟ اللہ نہیں جانتا کہ وہی انسانوں کا خالق ہے، وہی انسانوں کا مالک ہے، پیدا فرمانے والا، وہی نفع پہنچاتا ہے، وہی نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہاں خاص کر سفر کے مہینے کے حوالے سے اور باقی جو مختلف ایام کو، اور بھی بہت سارے ایام ہیں کہ جن میں لوگ کام کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے، اس حوالے سے یہ یاد رکھنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو حدیث قدسی ہیں کہ قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانے کا مالک میں ہوں، زمانے کا خالق میں ہوں، میں دن رات تبدیل کرتا رہتا ہوں، اس میں تبدیلی پیدا کرنا میرا کام ہے۔
تو ایک تو یہ بھی ذہن میں رکھے کہ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی جگہ، کوئی چیز جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، اس میں نحوست نہیں ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ فضیلت تو ہے، کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت ہے، کچھ جگہوں کو دوسری جگہوں پر فضیلت ہے، اور اسی طرح بہت سے انسان دوسروں پر اللہ نے ان کو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اسی طرح اللہ کے انبیاء، برگزیدہ پیغمبر اور رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے افضل ترین بندے ہیں، برگزیدہ ہے، لیکن نحوست کسی میں نہیں ہے، نہ کسی دن میں ہے، نہ کسی مہینے میں ہے۔ یہ جو 12 مہینے محرم سے لے کر جو ذی الحج تک، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا، آسمان زمین کی تخلیق فرمائی، اس سے سال جو ہے وہ 12 مہینے کا ہے۔ اس میں یہ 4 مہینے حرمت والے بتا کہ منہا 4 حرم، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 4 مہینوں کی تعیین بھی فرمائی، 3 متوالیات، ذی القعدہ و ذی الحج و محرم و رجب مضر، چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب ہے، جس کو رجب مضر کہا جاتا ہے۔ یہ حرمت والے، فضیلت والے دن اور فضیلت والی جگہیں تو ہے، جیسے بیت اللہ ہے، جیسے مسجد حرام ہے، مکی ہے، مدنی ہے، یہ فضیلتوں والی جگہ تو ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی نعوذ باللہ کوئی نحوست ہے، کسی میں کوئی یعنی شوم ہے۔ یہ اسلامی نظریہ اور عقیدہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔